ایک بڑے تعلیمی وقفے کے بعد آپ حضرات حاضر ہوئے، اور یہ بڑا وقفہ جو ہے یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جو ہے اپاہج اور کمزور کر کے رکھ دیا، اور بطور خاص علم کے لیے بڑا مہلک اور قاتل ثابت ہوا۔ یقینی طور پہ سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوا ہے اس 2 سال کی تباہی کا، تو طلباء کو ہوا ہے، چاہے جس فیلڈ کے طلباء رہے ہوں۔ دوسرے لوگ تو اپنا کھانا پانی روزی روٹی کر کے اپنے ٹریک پہ آ ہی گئے یا آ ہی جائیں گے، لیکن جو طلباء کا کسی بھی فیلڈ کے طلباء ہوں ان کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی آسان نہیں ہے، اس کی تلافی جو ہے ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پھر ہم آپ سے کہیں کہ پھر 2 سال رہیے، تو سوال یہ کہ وہ 2 سال جو گزر گیا یہ وقت کہاں سے لائیں گے آپ؟ اور اگر مولانا مجیب صاحب نے غلطی سے یہ تجویز پیش کر دی کہ 2 سال بعد دستار بندی ہوگی، تو پھر کل کی صبح جو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہماری نہیں ہو پائے گی، ہے نا؟ اتنا بڑا نقصان ہمارا اس طرح ہوگی، دھیان رکھیں آپ لوگ۔ اس وقفے کے بعد اس کی بھرپائی ہم نے آن لائن تعلیم سے کی، تدریس سے کی۔ ظاہر سی بات ہے آن لائن تدریس میں ہماری طرف سے بھی کوتاہیاں رہیں، آپ کی طرف سے بھی کوتاہیاں رہیں۔ آپ کے ساتھ زندگی کے مسائل رہے، گھریلو مسائل رہے، ٹیکنیکل پرابلمز رہے، بہت سارے مسائل رہے، تو آپ اتنے تو جڑے نہیں رہے۔ لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر سب ہم حاصل نہیں کر سکتے تو سب کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ جو بھی ہاتھ بھاگتے بھوت کو لنگوٹی کافی ہوتی ہے، تو جو بھی ہاتھ اتنا ہی ساتھ۔ اب جبکہ فراغت سے پہلے یہ ہوا کہ ارباب اہل وقت نے جامعہ کے ذمہ داران نے یہ کہا کہ 2 سال تو ہم نے طلباء کو ٹائم نہیں دیا، یہ ہماری کمی ہے، لیکن کیوں نہ ہم 2 ہفتے جو ہے طلباء کو خاص ٹائم دیں اور ان کی ذہن سازی کریں، ان کی تربیت کریں جو زندگی میں ان کے کام آئے، اور یہاں سے جانے کے بعد فراغت کے بعد ان ایام کو یاد رکھیں، ان ایام میں حاصل شدہ معلومات کو، انفارمیشن کو، جذبات کو یاد رکھیں اور زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی مقصد کے لیے یہ ورکشاپ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دستار بندی ہوگی، اور عارفیہ سے دستار بندی کے بعد آپ کے ساتھ ایک عارفی نسبت پیدا ہو جائے گی، عارفیہ کے فارغ ہیں آپ، تو عارفیہ سے فراغت کا تقاضا یہ ہے، عارفیہ سے نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ عارفیہ کا جو عرفان ہے وہ ہمیشہ آپ کو حاصل رہے، عرفان سے آپ کو تعلق ہمیشہ قائم رہے۔ یہ عارفیہ کا جو عین ہے یہ علم کا بھی ہے اور عرفان کا بھی ہے، تو علم و عرفان سے تعلق آپ کا ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، ہے نا؟ اور ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ عرفان کا منبع، عرفان کا ماخذ، عرفان کا مصدر، عرفان کا مبتدا اور عرفان کا منتہا جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت سے خاص طور پہ آپ کا تعلق انتہائی گہرا ہونا چاہیے ہمیشہ زندگی کی ہر موڑ پہ۔ اور جیسا کہ مولانا مجیب صاحب نے کہا کہ آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی تدریسی میں رہے یا امامت ہی میں رہے، آپ زندگی کے مختلف موڑ پہ رہیں گے، زندگی کے مختلف میدانوں میں رہیں گے، لیکن جہاں بھی رہیں اس علم و عرفان کو، اس اللہ کی ذات پہ اعتماد کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اس مسلم ہونے کو، جیسے مولانا نے کہا کہ آپ مسلمان رہیں، آپ کچھ بھی رہیں نہ رہیں مسلمان رہیں، تو اس کو آپ کو فراموش نہیں کرنا ہے، علم و عرفان سے ہمیشہ آپ کو اپنا تعلق قائم رکھنا ہے۔ یہ ورکشاپ جو ہے خاص تربیت اور ٹریننگ کے لیے ہوا کرتا ہے نا؟ اور ایک طرح سے یہ آپ کے لیے علمی اور عرفانی اعتکاف کی حیثیت ہے اس کی۔ آپ 15 روز جو آپ کے گزریں گے، اس کو آپ اپنی زندگی کا اعتکاف تصور کریے۔ دیکھیے، جب تک کسی چیز کی اہمیت آپ تسلیم نہیں کریں گے، کسی بھی چیز کی جب تک آپ اہمیت تسلیم نہیں کریں گے، جب تک اس سے آپ کو فیض نہیں ملنے والا ہے۔ کہا گیا ہے، تصوف میں کہا گیا ہے کہ شیخ ما خس است و اعتقاد ما بس است، شیخ ما خس است و اعتقاد ما بس است۔ تم کو اگر ہمارے شیخ پہ اعتراض ہے کہ ہمارے شیخ فضل و کمال والے نہیں ہیں، شان و شوکت والے نہیں ہیں، ان کے عظمت اور روحانیت والے نہیں ہیں، میں مان لیا، تم جو کہو ہمارے شیخ کے بارے میں سب مان لیتا ہوں، میرے شیخ خاک ہیں، ایک تنکا ہیں، لیکن مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ میرے اعتقاد کا ہے۔ تم میرے اعتقاد کو نہیں توڑ سکتے، میں اپنے شیخ سے اعلیٰ درجہ کی عقیدت رکھتا ہوں اور ہمارے لیے عقیدت کافی ہے۔ تم کہہ رہے ہو ہمارے شیخ چھوٹے ہیں، مان لیے چھوٹے، لیکن ہماری عقیدت چھوٹی نہیں ہے۔ شیخ چھوٹے ہو سکتے ہیں، وہ جانے، لیکن ہماری عقیدت شیخ سے بہت بڑی ہے۔ جب تک شیخ سے آپ عقیدت قائم نہیں کریں گے تو شیخ اپنے وقت کا غوث زمان بھی ہوگا تب کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اگر شیخ ولایت میں نجی درجے کا بھی، کم درجے کا بھی ہو، اگر آپ کی عقیدت گہری ہے تو آپ کو فیض زیادہ ملے گا، آپ کو فائدہ زیادہ ملے گا۔ یہ مثال اس لیے کہ آپ زندگی میں کسی بھی چیز کی جب تک آپ اہمیت تسلیم نہیں کریں گے، آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو 15 روز آپ کے ہیں، اس کی آپ اہمیت تسلیم کریے،
اس کی عظمت تسلیم کریے. آپ اپنی زندگی کی مصروفیات کو چھوڑ کر کے آپ دستر بندی 18 تاریخ کی شام میں بھی آ جاتے تو آپ کی دستر بندی ہو جاتی. آپ سب لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے. اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کر کے، والدین کو چھوڑ کر کے، خرچہ پانی کا انتظام کر کے، دیگر مصروفیات کو کنارے لگا کر کے آپ یہاں پہ آئے ہیں. اگر آپ 15 دن آپ نے اس پہ قربان کیا اور اس قربانی کے بعد بھی آپ خاطر خواہ اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے، خاطر خواہ آپ اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں، تو یہ 15 دن آپ کے ضائع گئے. تو کوشش کریں کہ یہ 15 دن ضائع نہ جائیں. اور یہ 15 دن ضائع کیسے نہیں جائیں گے؟ ایسے نہیں جائیں گے کہ ان 15 دنوں کو آپ اسپیشل دن آپ شمار کریے. اس کو اپنی زندگی کے ایام میں اسپیشل اس کو بنا لیجئے کہ ہمیں ان 15 دنوں کو اسپیشل اپنے ایام بنانے ہیں زندگی میں، اور خاص طور پہ وقت کا استعمال کرنا ہے، وقت سے لینا ہے نا. ظاہر سی بات ہے زندگی تو پوری ملی ہے وقت کے ساتھ، لیکن وہی وقت آپ کا ہے جس وقت کا آپ بہتر استعمال کر لیں. وقت تو آپ کی مرنے کی آخری سانس تک ہے، لیکن آپ کے لیے فائدے والا وہی وقت ہے جس وقت کو آپ بہتر طور پہ آپ استعمال کر لیں. تو آپ یہ ارادہ کریں کہ آپ وقت کا بہتر استعمال کریں گے، اور یہ وقت اگر ہم بہتر استعمال کیے، اس میں جو باتیں آئی اس سے ہم نے استفادہ کیا، تو انشاءاللہ اس بات پہ آپ امید رکھیے، یقین رکھیے اللہ کی رحمت سے کہ اس کے آپ کو فائدے ہوں گے. اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب 15 ایام کو آپ کو مفید بنانا ہے تو کیسے مفید بنائیں گے؟ اس کا روٹین چارٹ بنائیے. ہر آدمی اپنا چارٹ بنائے اور اپنی اپنی آسانی اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق چارٹ بنا لے. اس میں کچھ چیزیں ہم آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ جو اعلان آپ تک پہنچا ہے اس میں لکھا ہوگا کہ 9 بجے شیخ کی مجلس. تو 9 بجے شیخ کی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ آپ کے پابند تو نہیں ہیں، آپ شیخ کے پابند ہیں. تو آپ اس انتظار میں نہ رہیے کہ شیخ 9 بجے آ جائیں تب ہم پہنچیں. تو آپ شیخ کو پابند کرنے کی کوشش مت کریے. پیاسے اگر آپ ہیں، لینا آپ کو ہے تو آپ پابند ہوئیے. آپ کوشش کریے کہ آپ صبح نماز کے بعد، تلاوت کے بعد، یہ 15 دن جو آپ کے گزرے زندگی میں، آپ میں بیشتر لوگ ہوں گے جو تلاوت کے پابند ہوں گے، لیکن جو پابند نہ ہوں وہ عہد کر لیں کہ ہمارا 15 دن جو ہے فجر کی نماز کے بعد تلاوت کے ساتھ گزرے گا، تلاوت کی پابندی کے ساتھ گزرے گا. تو آپ نے تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد آپ غسل وغیرہ باضابطہ کریے تاکہ طبیعت پہ ایک نشاط پیدا ہو جائے. جب تک آپ جب بھی کسی آپ اعلیٰ پارٹی میں جاتے ہیں تو آپ نہا دھل کے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں محظوظ ہونا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نہا دھو کے جاتے ہیں، گندے سندے نہیں جاتے ہیں. تو آپ شیخ کی مجلس میں اگر جا رہے ہیں، محظوظ ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے علم و روحانیت لینے جا رہے ہیں، تو آپ کوشش کریے کہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کے، ناشتہ واشتہ سے، ضروریات سے فارغ ہو کر کے آپ 8:30 بجے تک بالکل تیار ہو جائیے. 8:30 بجے تک آپ پہنچ جائیے. شیخ کے انتظار میں کریے، ہے نا. انتظار الصلاۃ من الصلاۃ، نماز کا انتظار بھی نماز ہی کا حکم رکھتا ہے. تو مجلس شیخ کا انتظار بھی مجلس شیخ کا ہی حکم رکھتا ہے فیض رسانی میں، فیض پانے میں. اگر آپ انتظار کی نیت سے آپ جائیں گے تو اگرچہ شیخ نہ ملے، شاید نہ بھی آئیں، لیکن آپ کو ایک روحانی سکون چاہیے، روحانی قرار چاہیے، ایک جو روحانی لذت چاہیے وہ مل جائے گی. اور اگر ایسے کھجلاتے ہوئے بے اعتنائی کے ساتھ گئے تو شیخ کے ساتھ آپ چاہے 15 منٹ کے بجائے 2 گھنٹے آپ بیٹھے رہیں، سر کھجا کے واپس آئیے، کہیے گا کہ اچھا نہیں لگا، مزہ نہیں آیا. تو دراصل استاد سے زیادہ بڑا رول ہوتا ہے شاگرد کا. شیخ سے بڑا رول ہوتا ہے کیا؟ مسترشد کا. فیض پانے میں مسترشد کا بڑا رول ہوتا ہے. ورنہ کتنے بڑے مشائخ ہوتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں زائرین اور محبین آتے جاتے ہیں، تو کیا سب فائدہ پا لیتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ آ رہے ہیں کیا سب فائدہ پا لیتے ہیں؟ کوئی بھی دنیا میں ایسا بزرگ گزرا ہے کہ جس کی صحبت میں آنے والے سب بڑے مقام سے فیض یاب ہوئے؟ بڑے مقام سے وہی فیض یاب ہوتے ہیں، چاہے شیخ کتنا ہی بڑا ہو. بڑے مقام سے وہی فیض یاب ہوتے ہیں جن کی جستجو بڑی ہوتی ہے، جن کا ذوق بڑا ہوتا ہے، جن کی طلب بڑی ہوتی ہے. اپنی طلب اور اپنا ظرف بڑا کریے. آپ اپنی طلب، اپنا ظرف، اپنی جستجو جب بڑی کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس لیے اس کی پابندی کریے کہ 8:30 تک آپ جا کے انتظار کریے، کچھ لمحے آپ انتظار میں گزاریے. صرف شیخ کی مجلس آپ کے لیے فیض یاب نہیں ہے، فیض بخش نہیں ہے، بلکہ انتظار مجلس بھی بہت اعلیٰ درجے کی فیض بخش ہے. تو آپ انتظار کریے. دوسرا کام یہ کریے کہ شیخ کی مجلس سے جب آپ فارغ ہو گئے، جو آپ کو اوقات ملے، ان اوقات کو مطالعے کتب کے لیے خاص کریے. شاید زندگی میں آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی کتابوں کو اپنے پلان میں رکھا ہوگا کہ یہ کتاب ہمیں پڑھنی ہے، شاید اب تک نہ پڑھ پائے ہوں. ہوتا ہے کہ ہم اس کو پڑھنی ہے لیکن اب تک وہ پلان ہی چل رہا ہے. خود ہمارے ساتھ بھی کئی کتابیں کئی سال سے پلاننگ ہی میں ہے کہ اس کو پڑھنا اب تک موقع ہی نہیں آیا.
تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا کہ کوئی کتاب آپ پڑھنا چاہ رہے ہوں گے لیکن اب تک نہیں پڑھ پائے ہیں، یا کوئی موضوع سمجھنا چاہتے ہوں گے وہ نہیں سمجھے ہوں گے، تو جو وہاں سے فارغ وقت ملا اس کو آپ مطالعے میں لگا دیجیے۔ لائبریری میں آ جائیے، مولانا اصغر صاحب موجود رہتے ہیں، آپ لائبریری کے کسی گوشے میں بیٹھ جائیے، زیادہ ڈسکشن اور زیادہ تبادلہ خیال اور زیادہ واہیات کے چکر میں نہ پڑیے، انجوائمنٹ کے زیادہ چکر میں نہ پڑیے۔ آپ 15 دن کے بعد جائیں گے، پوری زندگی آپ کے لیے انجوائمنٹ کے لیے پڑی ہے۔ ان ایام کو آپ مفید بنائیے، آپ مطالعہ کتب سے اپنا تعلق قائم کریے اور کوشش کریے کہ یہ اوقات آپ مطالعے میں گزاریں۔ مطالعے کے علاوہ جو آپ کے اساتذہ ہیں، ظاہر سی بات ہے طالب علم اور استاذ کا رشتہ جو ہے ایک دائمی رشتہ ہوتا ہے اور ایک ہمیشہ والا رشتہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اب اساتذہ سے ملاقات آپ کا ہمیشہ نہیں ہوگا، شاید کبھی آئے، عرس میں آئے، کبھی محفل میں آئے، تقریب میں آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حال خیر مزاج، سے زیادہ بات ہوتی نہیں ہے نا۔ عام طور پہ لوگ آپ آتے بھی ہیں تو کتنی بات ہوتی ہے، کیا حال ہے، کیسا، کیا خیر ہے، کیا مزاج ہے، اتنی بات ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریے کہ اساتذہ سے استفادہ کریں۔ اساتذہ یہاں پہ جو بھی اساتذہ ہیں آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کو لگے گا کہ ہر آدمی بہت مصروف ہے یہاں پہ اساتذہ کے پاس۔ شاید آپ نے کسی استاذ کو دیکھا ہوگا کہ جو آدھے گھنٹے بیٹھ کے چائے پیتا ہو اور گپیں ہانکتا ہو، ہے نا۔ آپ نے چائے پیے گئے، جاتے بھی ہیں اساتذہ، چائے پیے 5-10 منٹ میں چلے جاتے ہیں تیزی سے، اور یہاں بھی ڈسکشن وغیرہ بہت کم اساتذہ میں ہوتا ہے، زیادہ پڑھتے پڑھاتے یا مطالعہ کرتے یا کسی کتاب پہ تحقیق کرتے ہی گزرتا ہے۔ تو اساتذہ آپ کو بڑے مصروف نظر آتے ہیں عارفیہ میں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو ڈسٹرب کریں گے تو ڈسٹرب ہوگا، ہم جائیں گے تو ان کو ڈسٹرب ہوگا۔ آپ اس کا خیال نہ کریے۔ آپ کو جس استاد سے بھی آپ کو کچھ بات معلوم کرنی، گفتگو کرنی ہے، آپ جانے کے بعد فوراً اجازت لیجیے اس سے، جانے کے بعد فوراً شروع مت ہوئیے، اجازت لیجیے کہ حضرت کچھ آپ کا وقت چاہیے تھا، کچھ مسئلے پہ آپ سے بات کرنی تھی، کچھ سوالات لے کے جائیے۔ اچھا، اساتذہ سے بھی استفادے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال لے کے جائیں، آپ بغیر سوال کے میرے ہی پاس آئیے گا تو میں حال ہی تو پوچھوں گا آپ کا، اور کیا کروں گا، شاید کوئی بات آئے گی تو بتا دوں گا، ادروائز تب آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ہمارے ذہن میں تو ہے نہیں نا۔ تو اس لیے کوشش کریے کہ استفادے کے لیے آپ سوال کے ساتھ جائیے، کہ مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو کچھ شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہے، کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر والے الجھے ہوئے ہیں، آپ کے گاؤں والے الجھے ہوئے ہیں، آپ پر بھی وہ کلیئر نہیں ہے، تو آپ کوشش کریے کہ جو ہے سوال لے کے جائیں اور استاد سے کہیں کہ حضرت ہمیں آپ سے کا وقت چاہیے، کیا آپ دے سکتے ہیں ابھی؟ تو اگر اس وقت ان کے لیے مناسب ہوگا تو دے دیں گے، یا آپ کو کسی اور وقت بلا لیں گے، آپ کو بتا دیں گے عصر بعد آ جائیے، آپ سے کہہ دیں گے مغرب بعد آ جائیے، عشاء بعد آ جائیے، جو وقت دیں آپ جا کے بات کریے۔ تو یہ 15 دنوں میں آپ پہ بہتر طالب علم، بہتر فارغ التحصیل میری نظر میں وہ ہوگا جو اساتذہ سے اپنی پیاس کو بجھا سکے، اساتذہ سے اپنا ڈسکشن کر سکے اور اساتذہ سے اپنے سوالات کو پیش کر سکے، خود اپنی الجھنوں کو پیش کر سکے، خود اساتذہ کے بارے میں اساتذہ کی کسی بات سے اس کو اطمینان نہیں ہے، اس الجھن کو اپنے صاف کر لے، خود ادارے اور خانقاہ کے حوالے سے کوئی آپ کو شبہ رہ گیا ہے تو جو ایک کانٹا چبھا ہوا ہے، کانٹا کو لے کے مت جائیے، ہے نا، آپ اس کانٹے کو نکال کے جائیے، اور کانٹے نکلے گا کب؟ اب جب بات کریں گے، بات کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاء العی السوال، گونگے کو شفا مل جاتی ہے جب وہ سوال کرتا ہے۔ آپ سوال کریں گے تو جو آپ کی جو زبان پھنسی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے، جو بات آپ کو کھٹکا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، وہ صاف ہو جائے گی، آپ کا گلا صاف ہو جائے گا، آپ شرح صدر کے ساتھ یہاں سے جائیں گے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ شرح صدر کے ساتھ یہاں جائیں، اور آپ کا مسئلہ نہ بھی پھنسا ہو تو جو بھی مسئلے ہوں تو آپ اساتذہ سے مسئلے پوچھ کے جائیے۔ بسا اوقات نصیحت کے لیے آپ جائیے اساتذہ کے پاس کہ آپ ہمیں نصیحت کریے، ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے، اس زندگی کو کیسے میں حل کروں، اس کو آپ نصیحت کیجیے۔ بہت سے بچے میرے پاس بھی آتے ہیں، بعض باتیں میں ان سے بتا دیتا ہوں، بعض باتیں میں کہتا ہوں کہ اطمینان سے ملو، تو آپ اطمینان سے ملنے پہ اطمینان سے بات ہوتی ہے، تو آپ جائیے، ملیے، اساتذہ آپ کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سوچیے گا کہ جب ہم فارغ یہ بیٹھے رہیں گے تب ہم جائیں گے، تو آپ کو پھر کوئی وقت ایسا نہیں ملے گا کہ اساتذہ آپ کو فارغ بیٹھے ملے۔ مجھ سے جو بھی آپ میں سے یا باہر والے میں سے مجھ سے جو بھی ٹائم مانگتا ہے، ٹائم پوچھتا ہے کہ آپ فری کب رہتے ہیں، تو میرا جواب یہی ہوتا ہے، اور یہی جواب تقریباً سارے اساتذہ کا ہے کہ میں اسی وقت فارغ ہوں جب آپ فارغ ہوں، جب آپ چاہیں، جب آپ چاہیں میں فارغ ہوں، آپ نہیں چاہیں ہم بزی ہیں، تو آپ چاہیے اساتذہ سے استفادہ کریے۔ استفادے کے ساتھ اساتذہ کی جو محاضرات ہیں، جو ایک بات ہوگی، باقی شام میں جو محاضرات کا سلسلہ ہوگا پچھلے 2 ہفتے، محاضرات میں آپ پابندی سے، اہتمام کے ساتھ آئیے، پابندی کے ساتھ آئیے، اور غور سے سماعت کریے باتوں کو۔ اساتذہ جو باتیں کریں گے انشاءاللہ بہت اچھے موضوعات آپ تک پہنچ چکے ہوں گے، بہت اچھے موضوعات آپ کو دیے گئے ہیں، اور اچھے موضوعات پہ محاضرات ہیں،
آپ ان موضوعات کو سماعت کریے، محاضرات سماعت کریے، اور محاضرات سماعت کرنے کے ساتھ کوئی بات آپ کو قیمتی لگ رہی ہے اس بات کو، اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کریے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے نا، آپ کو بہت سی باتیں ہیں، جس میں مولانا مجیب صاحب نے بھی باتیں جو بتائی ہیں، آپ کو بہت سی باتیں لگیں گی کہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیشہ زندگی میں یاد رہیں گی، لیکن بعد میں آپ سوچیں گے کہ کچھ پوائنٹس جو انہوں نے بہت اہم، آپ کیا کہیں گے کہ مجیب صاحب نے کچھ بہت اہم پوائنٹس بتائے تھے، کیا بتائے تھے؟ وہ اسکپ ہو گیا، ذہن سے اسکپ ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ پوائنٹس ذہن سے اسکپ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو پوائنٹس آپ کو اہم لگیں ان پوائنٹس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا قید العلم بالکتابہ، علم کو ذہن کے بھروسے مت رکھو، علم کو تحریر کر کے اس کو قید کر لو۔ تو علم کو قید کرنے کے عادی بنیے، نوٹس بنانے کے عادی بنیے۔ تو آپ محاضرات میں نوٹس بھی بنائیں۔ نوٹس بنانے کے ساتھ جب آپ یہاں کے دن کے ایام اور مشغولیات سے اور شیڈول سے آپ فارغ ہو کے جب آپ بستر پہ جائیں تو آپ ایک اور اہتمام کریں۔ زندگی میں ڈائری نویسی کا بڑا فائدہ ہوتا ہے نا، تذکار یومیات نگاری کا جو ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ڈائری لکھتے ہوں، کچھ لوگ پابندی سے لکھتے ہوں، کچھ لوگ کبھی کبھی لکھتے ہوں، کچھ لوگ نہ بھی لکھتے ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ کم سے کم ان 15 دنوں کو ڈائری لکھنے کے لیے آپ مختص کر لیجئے۔ آپ کوشش کریے کہ جب بستر پہ جائیں تو تھوڑا سا ہلکا سا ذہن پہ زور دیجئے، اور آج آپ نے کیا کیا سیکھا یا آج کیا نئی بات ملی، تو 2-4 باتیں، بہت مضمون نگاری انشاء پردازی مت کریے، بہت زیادہ انشاء پردازی کریے گا تو جانتے ہیں کیا ہوگا، ایک دن تو بہت اچھا لکھیے گا، بہت مزہ آئے گا کہ 2 صفحہ 3 صفحہ آپ نے لکھ دیا، دوسرے دن سوچیے گا کہ بہت ٹائم لگتا ہے یار کون لکھنے جائے۔ تو انشاء ڈائری نویسی میں انشاء پردازی نہیں کی جاتی ہے، بس پوائنٹس لکھے جاتے ہیں۔ تو کچھ پوائنٹس باتیں جو ہے 1 2 3 4 کر کے آپ لکھ لیں، وہ پوائنٹس آپ کو زندگی میں کام آئیں گے کہ یہ میں محاضرے میں گیا تھا 2022 میں، تو یہ 15 دن میں جو خاص باتیں تھیں میری ڈائری میں محفوظ ہے، وہ میرے پاس یادگار ہے نا۔ جامعۃ الازہر شریف میں ہم لوگ گئے، 2 مہینے ہم محاضرے میں رہے، 2 مہینے کی حاضری ہمارے پاس ہر دن کی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ مطلب جو بات استاد بتا رہے ہیں وہ نئی بات ہے، لیکن استاد جو بتا رہے ہیں اس میں سے کچھ باتیں ایسی ضرور ہوں گی جو بات آپ کی نہیں ہوگی، مفید ہوگی۔ نوٹ کر لیں گے تو زندگی میں آپ کو یاد رہے گی، نوٹ نہیں کریں گے تو پھر نسیہ منسیہ ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں بہت مزہ آیا تھا، لیکن کیا آیا تھا آپ کو خود یاد نہیں رہے گا۔ اس لیے ڈائری نویسی کی ذمہ داری آپ نبھائیں، چاہے مختصر لکھیں، آدھے صفحے لکھیں، 4 لائن لکھیں۔ یہ کریں کہ یہ عہد کریں اپنے آپ سے کہ ناغہ نہیں کرنا ہے، 4 لائن لکھنا ہے، 1 لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ چونکہ آپ جامعہ عارفیہ میں ہیں اور عارفیہ میں علم کے ساتھ عرفان، علم تو اجمال اور ابہام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، عرفان صراحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عارفیہ میں عرفان تو صراحت کے ساتھ ہے نا، علم تو اجمال کے ساتھ ہے، عرفان عارفیہ میں عرفان جو ہے صراحت کے ساتھ ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان 15 ایام میں عبادت کی جو مقدار ہے اس کو بھی بڑھانے کی کوشش کریے۔ سوچیے 15 دن کی بات ہے، ایک تربیت گاہ میں ہم ہیں، ایک اسپیشل ایام ہے، نہیں معلوم یہ دوبارہ ایام، اس طرح کے ایام، اس طرح کی سکون گھر والوں نے بھی آپ کو فارغ کر کے بھیجا ہے، جاؤ بیٹا 15 دن کے بعد ہی آنا، تو گھر والوں کی طرف سے اتنی آزادی ہم ہو کہ نہ ہو، ہے نا۔ تو یہ آزادی جو ملی ہے آپ کو، وہ آزادی یہاں اس زمین پہ یا کسی اور زمین پہ آپ کو زندگی میں ملے کہ نہ ملے، اس لیے اس ایام کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کی مقدار میں بھی آپ تھوڑا سا اضافہ کریں، ہے نا۔ اور عبادت لیل میں بھی کوشش کریے کہ رات کی بھی چند رکعتیں پڑھنے کی کوشش کریں، کم سے کم 15 دن کا ہے، کم سے کم یاد تو رہے کہ ہم 15 دن گئے تھے خانقاہ میں، تو ہم نے اپنی عبادت کی مقدار بھی بڑھا لی تھی، اپنے ذکر و فکر کی، تو ذکر و فکر اور عبادت کی مقدار کو بھی بڑھا لیجئے۔ اس طرح جو ہے یہ 15 دن کو آپ زیادہ بہتر طور پہ اس کا استعمال کریں گے، اس سے زیادہ آپ فیض پائیں گے۔ ادروائز وقت تو وقت ہے، یہ تو تلوار سے زیادہ تیز ہے، آپ کی ذرا غفلت ہوگی، آپ کی گردنیں کاٹتا ہوا یہ آگے بڑھ جائے گا، یہ کبھی رکتا نہیں، سنتا نہیں کسی کا، وقت تو گزر ہی جائے گا، اچھا ہو یا برا۔ کوشش کریے کہ وقت آپ کا اچھا گزرے۔ یہاں سے آپ جانے کے بعد آپ میں سے کچھ لوگ علم سے تعلق رکھیں گے اور مزید علم و مطالعہ اور تحقیق میں لگیں گے، یونیورسٹیز کی راہ لیں گے، جامعہ ملیہ کی راہ لیں گے، دیگر جامعات کی راہ لیں گے، علم کو اپنا سفر بنائیں گے۔ علم کے حوالے سے آج ایک علم کیسے ہم حاصل کریں، علم فقہ یعنی علم ہم کیسے حاصل کریں اور کیسے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ علم سے جوڑ پائیں اور علم کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر جذب کر سکیں، اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک نصیحت آج ہم نے
آج ہی پڑھی میں نے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ علم فقہ کیسے حاصل ہو، تو امام صاحب نے جواب دیا دل جمعی سے۔ بکھرے ذہن اور بھڑکتے دل علم کے لیے انتہائی غیر مناسب ہے، سکون چاہیے، دل جمعی چاہیے۔ امام صاحب نے کہا کہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ دل جمعی سے۔ سائل نے پوچھا کہ دل جمعی کیسے حاصل ہوگی؟ دل جمعی سوال ہے کہ بہت آسان ہے دل جمعی سے، لیکن دل جمعی حاصل کیسے ہوگی؟ امام صاحب نے فرمایا دل جمعی حاصل ہوگی تعلقات کو کم کرنے سے۔ علم کے اگر طالب ہیں تو دل جمعی پیدا کریے، دل جمعی کے طالب ہیں تو امام صاحب نے کیا کہا؟ تعلقات کم کریے۔ اگلے سائل نے پھر پوچھا کہ حضور تعلقات کیسے کم ہوں گے؟ تعلقات کیسے کم ہوں گے؟ امام صاحب نے بتایا تعلقات ایسے کم ہوں گے کہ ضروری کام کریں، غیر ضروری کام ترک کر دیں، ضروری رشتوں کو نبھائیں، غیر ضروری رشتوں کو ترک کر دیں، ہے نا؟ اسی بات کو حدیث پاک میں کہا گیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے جب وہ لا یعنی چیزوں سے دور ہو جائے۔ تو آپ علم سے اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں، لا یعنی اور فضول اور زائد چیزوں سے آپ بچ سکیں۔ موبائل آپ کی ضرورت ہے، یہ موبائل آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن اگر آپ موبائل آپ کا مشغلہ بن جائے تو یہ آپ کو علم سے دور کر دے گا۔ کوشش کریں کہ موبائل آپ کی ضرورت رہے، آپ کا مشغلہ نہ بننے پائے۔ خاص طور پہ ایک مثال ہے، اس طرح کی اور بھی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سماج کی طرف آپ جائیں، جو لوگ سماجی خدمت کرنا چاہیں ان کے لیے حضرت عمر ابن خطاب کی نصیحت کافی ہے کہ سید القوم خادمہم۔ آپ قوم کی ریاست چاہتے ہیں، قوم کی سرداری چاہتے ہیں، قوم میں عزت و وقار چاہتے ہیں، تو آپ عزت و وقار طلب مت کریے، آپ خدمت طلب کریے، عزت و وقار خود آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ جو خادم ہوتا ہے وہ سید ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے۔ تو آپ اگر سماجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سماج کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریے، خود بخود آپ کو سماج، آپ کو قوم، آپ کو آپ کا اپنا سردار بنا دے گی۔ امامت و خطابت اور درس و تدریس سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں ہمیشہ کہ یہ مشن جو ہے، یہ راہ وراثت انبیاء کی راہ ہے نا، اور وراثت انبیاء کی راہ باطنی نعمتوں کی راہ ہے اور ظاہری آزمائشوں کی راہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شاید بعض انبیاء ہوئے ہیں جن کو ہر اعتبار سے نعمتیں ہی نعمت رہیں، لیکن عام طور پہ انبیاء کی راہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ باطنی طور پہ تو ان کی نعمتوں کی انتہا نہیں ہوتی ہے، لیکن اسی اعتبار سے ظاہری طور پہ مشقتوں کی بھی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو مشقتوں کو بھی قبول کرنے کے لیے آپ تیار ہوئیے۔ اگر مشقتوں کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، آپ شکایت پہ اڑے رہیں گے، تو انبیاء کی وراثت کی جو نسبتیں ہیں، انبیاء کی وراثت کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ عام زندگی میں ملازمت اور تجارت کی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ صدق و امانت کو اپنا دستور العمل بنائیے، صدق و امانت سے ہاتھ سے کبھی بھی جانے مت دیجیے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔